میں دو ضمنی سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آپ کا اسٹیٹمنٹ جو کہ اخباروں میں بھی آیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ فیض صاحب عمران خان صاحب کے ماتحت کام کر رہے تھے, ان کو صرف انہیں جواب دیتے. تو جو کل چارج شیٹ نما ایک پریس ریلیز آئی تھی اس میں انہوں نے 3-4 باتیں جو کی تھی کہ جی انہوں نے ریڈ لائن کراس کی اور انہوں نے اپنی پاورز کا بھی غلط استعمال کیا, پھر سیاسی وابستگی بھی ان کی رہی. تو آپ کے خیال میں اگر کسی اسٹیج کے اوپر وہ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا بات کریں گے, تو پھر اس میں پی ٹی آئی کیسے اپنی پوزیشن کلیئر کرے گی؟ مطلب دیکھیں وہ اگر اس طرح کے ثبوت, کیونکہ یہ جو بظاہر ماحول بن رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ فوج کے پاس ان کے خلاف بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز موجود ہیں کہ وہ پولیٹیکلی بھی انوالو رہے. اوبویسلی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, پھر وہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا؟ اور 9 مئی کا بھی ایک ایسا تھریٹ ہے جو کہ ابھی تک آپ لوگ بھی کیسز فیس کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ نا کہ وہی کہ ایزمپشنز پہ اسپیکولیشنز پہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا, فار ایگزامپل میرے اوپر گائے چوری کا پرچہ ہوتا ہے, جو میرے سے ڈی جی خان میں چھینا گیا تھا میرے اوپر پرچہ ہو گیا, یا میرے کسی ایف آئی آر میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے عمران خان کا نعرہ لگایا, جو کہ میں لگاؤں گی کیونکہ میرا لیڈر ہے, میں اس پارٹی کی ہی بینیفیشری ہوں, میں نے اسی کا ٹکٹ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں. تو ابھی موجودہ جو انہوں نے میرے اوپر 26 نومبر کی مد میں کیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے پولیس وین سے کمبل چوری کیے, میں نے بسترے چوری کیے, اور میں نے کوئی 125 ہونڈا کوئی موٹر سائیکل تھی 125 وہ میں نے چوری کی. اچھا یہ سب آپ اکیلے ویسے ایک ساتھ اتنی ساری موٹر سائیکل کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ That's what I'm really surprised myself too. اس لیے مدعا کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو, پی ایم ایل این کو کوئی نہ کوئی دل کرتا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیں. جہاں تک آپ نے 9 مئی کی بات کی ہے, ہم تو خود میرے لیڈر عمران خان کہہ چکا ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں. اس سے کوئی ہمیں سیاست سے نہیں روک سکتا, ہمیں کوئی پاکستان ہم نے چھوڑ کے جانا نہیں ہے. میرے لیڈر نے بھی یہاں رہنا ہے, میں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے, مقابلہ کریں گے اور پہلے بھی مقابلہ کریں. کون سا ہم مطلب کوئی کسی نے ہماری راہ میں جو ہے وہ پھول بچھائے ہوئے ہیں. ابھی جب اسلام آباد آ رہے تھے, بہتر تو ہے کہ حکومت اپنے کرتوت کے اوپر غور کرے, نہ کہ ہر روز کو ایک نئی بریکنگ نیوز لے کے اس کو پر آسرا لگا دے کہ اس کی وجہ سے ہم عمران خان کے اوپر ایک اور قدم لگا دیں. آج قومی اسمبلی میں بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا کلیئر کہا, جوڈیشل کمیشن کی انہوں نے خیر آج دوبارہ بھی بات کی, لیکن اس پہ حکومت کی طرف سے خیر کوئی رسپانس نہیں آیا. اچھا ایک رسپانس کیسے آئے گا؟ پہلی دوسری تیسری روز سب کے سب خالی. پیپلز پارٹی نے بھی خود کہا اجلاس کی کیا ضرورت ہے؟ وہی خانہ پوریاں کرنی ہے نا. جس ٹائم پہ انہوں نے کسی کی ذاتی مفاد کی خاطر جب آئینی ترمیم کرنی ہوتی ہے تو پھر تو رات کے اندھیرے میں ان کے حاضریں بھیڑ بکریوں کی طرح پوری ہوتی ہیں, لیکن جس ٹائم عوام کے مسائل پہ بات کرنی ہوتی ہے, فارم 47 کے وزیر اعظم سے لے کر وزیر مشیر تک جن کی لائنیں لگی ہوئی, آپ کو ایک بندہ اسمبلی کے اندر نظر نہیں آتا. اچھا کوئی سیکرٹریز بھی نہیں ہوتا, ان کے اپنے علائی. لیکن چلے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اصل مقصد کیا تھا اس اجلاس کا. اچھا ایک ڈیولپمنٹ وہ بھی تھی کہ آج وہ اچانک سے جو ایک اننون ایجنڈا آ جاتا ہے, اچانک سے جو ربٹ اسٹیمپ ہو جاتی ہے اوپر یا اس قسم کی کوئی بل, پتہ چل جائے گا کیا وجہ ہے. جو ہے چھٹی والے دن بھی پارلیمنٹ کھل جاتی ہے جب اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں, تو اس لیے کچھ دن اس کا انتظار کر لیتے ہیں. اچھا پی ٹی آئی نے ایک طریقے سے ایک پازیٹیو رسپانس ہے کہ اسد کیسر صاحب نے آج انیشیٹ کیا ہے ایک ریکویسٹ ایاز صادق صاحب سے ملنے کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے. ویسے ابھی اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے, لیکن آپ کے خیال میں جوڈیشل کمیشن کی بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے آج پارلیمنٹ فلور پر بھی بات کی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ ایاز صادق صاحب پھر بھی ایز کمپیئر ٹو ادر نون لیگ وہ ایک نیگوسیشن کا کردار ادا کرتے آئے ماضی میں بھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسد کیسر صاحب کیا میسج لے کے پی ٹی آئی کی طرف سے, اوبویسلی وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کیا بات چیت کرنا چاہتے ہوں گے ایاز صادق صاحب سے؟ آپ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر کے آپ پبلک انٹرسٹ میں تو آئینی ترمیم کرتے نہیں ہیں, آپ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں بات کی. پھر ہمارا تھا کہ آپ نے 8 فروری کو ہمارا آپ نے ووٹ چوری کیا, ہم اس کی واپسی کی بات کر رہے تھے. پھر ہم اپنے لیڈر عمران خان سمیت بے گناہ قیدیوں کی بات کر رہے تھے کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے. لیکن پھر بات یہاں تک آگے رکی نہیں ہے. وہ ہوا یہ کہ ایف آئی آر کی زد میں تو ہم تھے, چوری مقدمہ اور پتہ نہیں کون سے مقدموں کے زد میں تھے. میں خود اڈیالہ جیل میں موجود تھی, میرا خان صاحب کے ساتھ ایک جیل ٹرائل ہو رہا ہے اڈیالہ میں, میں وہاں پہ موجود تھی. میرے سامنے خود مجھے خان صاحب نے کہا, عمر ایوب صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, وہ بھی اس میں تھے مقدمے میں. وہاں پہ عمر ایوب صاحب کو, اسد کیسر صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو خان صاحب نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی اور ان کو ڈائلاگ کرنے کا اختیار دے دیا. بالکل یہ بھی کہا عمر ایوب صاحب کو میرے سامنے, خان صاحب نے کہا دھرنے سے پہلے یا ابھی کی بات کریں؟ یہ ابھی کی بات ہے, 3-4 دن پہلے کی بات ہے, اس ثانیہ 26 نومبر کے بعد کی بات ہے.
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں. ظاہری بات ہے چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو زبردستی ہرا دیا گیا تھا, ہی از ناٹ پارٹ آف دا پارلیمنٹ. باقی جو ہیں عمر ایوب صاحب یا اسد کیسر صاحب یا یہ جو ہیں وہ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب آلریڈی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. تو وہ اب اس میں خود ایڈوائزری کمیٹی کا حصہ ہوں. اسپیکر صاحب نے کہا کہ بالکل بات چیت کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں آگے نکلنا چاہیے بات میں. تو یہ اگر اس کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ چونکہ اس کمیٹی کا اختیار بھی ہے, وہ جو بات چیت کریں گے, جس طریقے سے وہ آگے پڑھیں گے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تمام فورمز پہ, وہ آپ کے سامنے, کیونکہ خان صاحب نے ان کو اختیار دیا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں کسی سے میٹنگ نہیں کرنی ہے, ڈیل ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ڈائیلاگ چاہیے, تو اس میں وہ آپ کے ساتھ مذاکرات آپ کے ساتھ وہ سامنے شیئر کریں گے. اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ میری نظر میں تو پازیٹیو ہے. اچھا میم, دو کوئی کویسچنس کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں جو آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو ڈائیلاگ کی بات ہے, تو اب آپ کو یاد ہوگا ایک روز پہلے عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ فرشتے ہو یا انسان, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میسیج کو کیا سمجھا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے, یہ آپشن کھل گیا ہے؟ اور دوسرا یہ جو خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کی بات کی ہے, کیا یہی وہ آخری کارڈ تھا جس کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا کہ ابھی ایک کارڈ میرا باقی ہے, تو وہ یہی کارڈ ہے سول نافرمانی کی تحریک کا جو وہ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جدوجہد تو ہمیشہ پولیٹیکل جماعتوں کی جاری رہتی ہے. ہماری تو 27-28 سال کی جدوجہد ہے, رول آف لا کے لیے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے, بے گناہ لوگوں کے لیے انصاف کی فراہمی کے لیے ہے. تو ہم تو اپنا ہر فورم پہ یہ مقدمہ جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں, پیسفلی ہم لڑتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کا سلوک ہمارے سے کیا گیا, ہمیں کہا گیا کہ افغان نیشنل ہے, ہمیں کہا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ یقین کرے بہت دکھ کی بات ہے. وہاں پہ جو ہے سول نافرمانی جو ہے وہ ایک لاسٹ آپشن ہے, وہ پہلا آپشن نہیں ہے. اگر وہ پہلا آپشن ہوتا تو خان صاحب مذاکرات کے لیے کمیٹی ہی نہ بنا کے دیتے. لیکن 2014 میں بھی یہ آئیڈیا انہوں نے فلوٹ کیا تھا, لیکن اس وقت بھی اتنا سکسیسفل نہیں ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے 2014 میں بھی بات کی تھی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ کوئی تحریک کی بات کرتے ہیں, جب آپ کوئی ایجنڈا کی بات کرتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی لاسٹ نہیں ہے, پہلا آپشن نہیں ہے, یہ لاسٹ آپشن ہے. اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ کرے اس کی نوبت نہ آئے, ہمیشہ ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے وہ باتیں تھیں. ایک بات یاد رکھے, جو ہم نے جدوجہد کی نا, ہم نے لوگوں کو شعور دیا. ہم نے کوئی کسی سے ذاتی جائیداد کا جھگڑا ہمارا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں وقت کے لحاظ سے کہ اس کا ابھی کیا امپیکٹ ہے, ٹھیک لانگ ٹرم بیسس پہ, لانگ ٹرم پہ ہم نے شعور دیا ہے. عمران خان ایک امید ہے, ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, اس کی کوشش تو ہم کرتے رہیں گے چاہے اس کا کوئی بھی فورم ہو. ہاں اچھا میم